کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم رمضان میں کیسے ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم وہی رہتے ہیں یا ہم بدل جاتے ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہماری روح کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ عام دن نہیں ہے، یہ رمضان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمارا دل بھی رمضان والا ہے یا صرف ہمارا کیلنڈر ہی رمضان والا ہے؟ رمضان میں ہم کیسے ہوتے ہیں؟ رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ لڑکے تراویح کے لیے دوڑتے ہیں، لڑکیاں جائے نماز بچھا کر دعائیں مانگتی ہیں۔ ہر زبان پر ایک ہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بدل دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ قرآن کھولا جاتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب ہم بدل جائیں گے، اب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، اب ہم سچے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید کے چند دن بعد نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹنے لگتی ہیں، قرآن بند ہو جاتا ہے، دعائیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا؟ پھر وہی موبائل، وہی اسکرولنگ، وہی ویڈیوز، وہی چیٹ، وہی فضول باتیں، وہی گناہ۔ رات بھر موبائل میں مگن لڑکے، فجر کی اذان آتی ہے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں فیشن، تصویریں، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، اسٹوری، لائکس، اور دل اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، ہم اپنی روح کو مار رہے ہیں۔ We are killing our soul۔ ہم اپنی روح کو مار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی قبر کا منظر سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا ہے جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، موت تو پر حق ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ایک دفعہ امیجن کرو، جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ موبائل ہوگا؟ نہیں، نہ موبائل ہوگا، نہ وائی فائی ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ چیٹس ہوں گی، نہ ویڈیوز ہوں گی۔ وہاں صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ سوچو اگر قبر میں پوچھا گیا نماز کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، حیا کہاں ہے، آنکھوں کی پاکیزگی کہاں ہے، دل کی صفائی کہاں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کہہ سکیں گے یا اللہ ہم تھک گئے تھے، یا اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، یا اللہ ہم موبائل میں مصروف تھے؟ کیا یہ جواب ہمیں بچا لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوجوانوں، تم بہت قیمتی ہو یار۔ اے نوجوان لڑکوں، اے نوجوان لڑکیوں، تم بہت قیمتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں خواب ہے، تمہارے دل میں طاقت ہے، تمہاری روح میں روشنی ہے، لیکن شیطان چاہتا ہے تمہیں سست بنا دے، تمہیں غافل بنا دے، تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر نوجوان جاگ گیا تو امت جاگ جائے گی۔ یہاں میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ یہاں ذرا رک کر اللہ کی بات سنیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورہ زمر آیت 53۔ سوچو یار، اللہ کہہ رہا ہے نا امید مت ہو۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہو، تم کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے
واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے اپنا بنا لوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو باپ سے بھی زیادہ شفقت کرتا ہے، اور ہم اسی اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ نے اس آیت میں اپنی رحمت کی وسعت دکھائی ہے، وَرَحْمَتِهِ وَسَعَتْ وَكُلِّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 156۔ یہاں نرم آواز میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تم پر بھی، مجھ پر بھی یار، اس لڑکے پر بھی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس لڑکی پر بھی جو غلطیوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، بس ایک قدم واپس آنے کا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان آخری موقع بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا پتہ یہ تمہارا آخری رمضان ہو؟ کیا یقین ہے کہ اگلا رمضان تم دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے؟ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، آج وہ قبروں میں ہیں یار۔ وہ بھی کہتے ہوں گے کاش ایک رمضان اور مل جاتا، کاش ایک سجدہ اور مل جاتا، کاش ایک آنسو اور بہا لیتے، لیکن اب دیر ہو چکی اب یار۔ اور آج تم زندہ ہو، تم سانس لے رہے ہو، تمہارے پاس موقع ہے میرے یار، میرے بھائی، تمہارے پاس وقت ہے، واپسی کا راستہ اللہ آج بھی بلا رہا ہے۔ اے میرے بندو واپس آ جا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے گلے لگانے کو تیار ہوں۔ یار سوچو تو صحیح یار، وہ کتنا رحیم و کریم رب ہے ہمارا۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے گلے لگانے کو تیار ہوں، میں تجھے اپنا بنانے کو تیار ہوں، شرط صرف ایک ہے، صرف ایک، سچی توبہ، سچی واپسی۔ ایک آخری پیغام دیتا ہوں، دل سے سنو۔ اگر تم واقعی خوشی چاہتے ہو نا، اگر سکون چاہتے ہو، اگر اپنی ان الجھی ہوئی زندگیوں میں سلجھاہٹ چاہتے ہو، سلجھنا چاہتے ہو، تو تمہیں رکنا ہوگا۔ اگر دل کی بے چینی ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی طرف واپس آنا ہوگا۔ آ جاؤ اللہ کی طرف واپس یار، آ جاؤ، بس کر دو، مت کرو اپنی جانوں پہ اتنا ظلم۔ کیوں اپنے دشمن بن بیٹھے ہو؟ کیوں شیطان کے دکھائے ہوئے رستوں پہ چل بیٹھے ہو؟ واپس آ جاؤ یار، نماز کو تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے دوستی کرو، دعاؤں میں رو لو۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ رمضان ہے۔ اپنی روح کو جگا لو، اپنی زندگی کو بدل لو۔ دعا ہے یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہماری ٹوٹی ہوئی روحوں کو جوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔